بیٹے کے رشتے کی بھی اللہ جل شانہ نے قسم اٹھائی، والد کے رشتے کی بھی قسم اٹھائی۔ پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا کچھ لوگ زندگیوں سے تنگ ہو جاتے ہیں، مشکلات سے تنگ ہو جاتے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، البتہ تحقیق پکی بات ہے ہم نے انسان کو پیدا ہی مشقت میں کیا ہے۔ انسان مشقت کے اندر پیدا کیا گیا ہے۔ ساری زندگی انسان کو بہرحال ہر حوالے سے مشقت ضرور اٹھانی پڑتی ہے، اور جو بندہ اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دے، ظاہر بات ہے اس کے لیے نہ دنیا میں عزت ہوتی ہے نہ آخرت میں عزت ہوتی ہے۔ بہت سارے والدین اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے ہوتے، بہت ساری اولاد ایسی ہے جو ذمہ داری قبول نہیں کر رہی اور انہیں ادا نہیں کر رہی، خاوند بہت سارے ایسے ہیں جو ذمہ داریاں نہیں ادا کر رہے، بہت ساری بیویاں ایسی ہیں جو ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہی۔ تو اللہ جل شانہ نے ذمہ داریاں اس بندے پر ڈالی ہیں اور بندے کو ان کے پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ نے عزت کو بھی جوڑا ہے، اس کے ساتھ کامیابی کو بھی جوڑا ہے۔ تو بہرحال ہر انسان کسی نہ کسی حوالے سے مشقت میں ہے، اور خوش قسمت لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں خوش رہنے کے لیے اللہ کی نعمتوں کو شمار کرتے ہیں۔ جو نعمتوں کو شمار کرتے ہیں وہ خوش رہتے ہیں، اور وہ لوگ ناکام ہوتے ہیں اپنی زندگی میں جو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے اوپر مصیبتوں کو شمار کرتے ہیں، وہ اللہ کی نظر میں ناشکرے ہیں۔ اور اللہ جل شانہ ناشکر انسان کو پسند نہیں فرماتے کہ انسان ہو اللہ کی ساری نعمتیں ہوں، کسی کو اللہ نے کوئی نعمت عطا فرمائی ہے، کسی کو کوئی عطا فرمائی ہے، کسی کو کوئی نعمت ہے، ایک کے بعد ایک نعمت اللہ جل شانہ نے عطا فرمائی، اور انسان اور دنیا کے اس تناظر میں اللہ جل شانہ نے کچھ مشقتیں بھی ڈال دی ہیں۔ تو کامیاب وہ ہے جو نعمتوں کو شمار کرتا ہے، مشقت پر صبر کرتا ہے، اور ناکام وہ ہے جو مشقتوں کو شمار کرتا ہے اور نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے۔ خاص طور پر نبی علیہ السلام نے عورتوں سے فرمایا، آج کل تو مرد بھی ماشاءاللہ عورتوں کی مثل ہو گئے ہیں، مرد بھی ناشکری کے بڑے بڑے پہاڑ بنے ہوئے ہیں، اور گلہ چل رہا ہے اور شکوے شکایتیں رب رحمان کی چل رہی ہیں۔ تو پہلے صرف عورتیں ہوا کرتی تھیں، اب میرے خیال میں عورتوں نے کم کر دیا ہے اور مردوں نے زیادہ کر دیا ہے۔ تو بہرحال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بطور خاص فرمایا کہ تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ فالما، کس لیے ہماری تعداد؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک تو تم لان تان بہت کرتی ہو، اور دوسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے خامد کی ناشکری کرتی ہو، تم انہیں برملا کہہ دیتی ہو کہ جس دن سے میں اس گھر میں آئی ہوں میں نے کبھی سکھ نہیں دیکھا۔ تو اللہ جل شانہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو دنیا کو اللہ جل شانہ نے مشقت کا گھر بنایا ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی حوالے سے مشقت میں ہے۔ تو لقد خلقنا الانسان فی کبد، پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، انسان جو ہے میں نے اس کو طاقت دی، اس کو قوت دی، اس کو مال دیا، اس کے بازو میں طاقت پیدا کر دی، اب وہ سرکشی پہ اتر آیا ہے، بغاوت پہ اتر آیا ہے، ماں باپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور رب رحمان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا ایحسب الانسان، کیا انسان نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اس پر کوئی قادر نہیں ہے، اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا، وہ سب سے زیادہ طاقتور بن گیا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں
اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، اس نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اس پر کوئی قادر نہیں ہے، حالانکہ اللہ جل شانہ کی ذات اس پر قادر ہے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، اور آگے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اس نے گمان کر لیا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ وہ کہتا ہے یقول اہلکت مالا لبدا، میں نے بڑا مال خرچ کیا ہے۔ وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں اسلام کے خلاف، وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے خلاف، مال خرچ کرنے والے لوگ وہ کہتے ہیں یقول اہلکت مالا لبدا، میں نے بڑا مال خرچ کیا ہے، بڑا مال لٹایا ہے۔ مال دین پر نہیں لٹایا، مال لٹایا ضرور ہے لیکن دین پر نہیں، دین کی مخالفت میں لٹایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں لٹایا ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، وہ کیا سمجھتا ہے اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، اسے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، انسان نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہم نے انسان کی دو خوبصورت آنکھیں بنائی ہیں دیکھنے کے لیے۔ جو رب تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دے سکتا ہے، جسے تجھے دیکھنے والا بینا بنا دیا ہے، وہ خود کتنا دیکھنے والا ہوگا، وہ تم سے زیادہ دیکھ رہا ہے۔ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اس نے تجھے بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، چہرے کی خوبصورتی کے لیے ہونٹ عطا فرمائے۔ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، آنکھیں بھی عطا فرمائی ہیں اپنی قدرت سے دیکھنے کے لیے، اور زبان بھی عطا فرمائی ہے بولنے کے لیے اپنی قدرت کے ساتھ، اور پھر ہونٹ بھی عطا فرمائے ہیں چہرے کی خوبصورتی کے لیے۔ میرا رب ہی انسان کی توجہ کروا رہا ہے۔ یہ جو بغاوت پر اترا ہوا ہے، سرکشی پر اترا ہوا ہے، رب کی دی ہوئی تھوڑی سی طاقت کی وجہ سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میری نعمتوں کو گنو، میری طاقت کو دیکھو، میری قوت کو دیکھو، میرے جلال کو دیکھو اور میری قدرت کو دیکھو۔ جو رب تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دے سکتا ہے، اس کا دیکھنا کتنا، خود دیکھنا کتنا بڑا عجیب ہوگا اور کتنا جو ہے اس کا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ جل شانہ کی شان دیکھیے کہ گوشت کے ایک ٹکڑے کو میرے رب نے دیکھنا سکھا دیا ہے۔ گوشت ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے لیکن دیکھ رہا ہے، وہ رات اور دن کا نظارہ کرتا ہے، سرخ، سفید، سیاہ، ہر رنگت کا نظارہ کرتا ہے، ہر چیز دیکھ رہا ہے، اس میں پہچان کر رہا ہے۔ گوشت کا ایک ٹکڑا میرے رب نے طاقت پیدا کی اور وہ دیکھ رہا ہے۔ گوشت کے ایک ٹکڑے کو میرے رب نے بولنا سکھا دیا۔ گوشت کا ٹکڑا ہے اور بول رہا ہے، وہ جملے اس کی زبان سے نکل رہے ہیں، کبھی وہ پنجابی میں بولتا ہے، کبھی اردو میں بولتا ہے، کبھی سندھی میں بولتا ہے، کبھی بلوچی میں بولتا ہے، کبھی پشتو میں بولتا ہے، کبھی عربی میں بولتا ہے، کبھی انگریزی میں بولتا ہے۔ وہ ایک ٹکڑا، وہ جب چاہے اردو میں بولے، جب چاہے پنجابی میں بولے، اور اس کے لیے کوئی اسپیئر پارٹ جو ہے تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زبان صرف اردو بول سکتی ہے، یہ عربی نہیں بول سکتی، اس کے لیے زبان تبدیل کرنی پڑے گی، ایسی بات نہیں۔ ایک زبان ساری زبانیں بول سکتی ہے، سیکھنا شرط ہے اگرچہ، لیکن صلاحیت میرے رب نے اس میں رکھ دی ہے۔ ایک آنکھ ساری رنگت دیکھ رہی ہے، ہر قسم کے رنگ کو دیکھ کر اس کی پہچان کر رہی ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی شان دیکھیے، گوشت کے ایک ٹکڑے کو میرے رب نے دیکھنا سکھا دیا، گوشت کے ایک ٹکڑے کو میرے رب نے بولنا سکھا دیا، گوشت کے ایک ٹکڑے کو پکڑنا سکھا دیا، وہ پکڑ رہا ہے۔ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جس کو میرے رب نے چلنا سکھا دیا۔
गोश्त का एक टुकड़ा है जिसको सोचना सिखा दिया, एक टुकड़ा है जिसको धड़कना सिखा दिया, एक टुकड़े को मेरे रब ने जो है खुराक हजम करने का जो है सबक दे दिया, वो याद किए हुए है, वो भूलता नहीं है। पूरे जिस्म में मेरे रब की इतनी बड़ी कुदरत। तो अल्लाह जल्ल शानहू फरमाते हैं, बंदा क्या गुमान करता है, इस पर कोई कादिर नहीं है। अयहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद, ये क्या समझता है इस पर मेरी कुदरत नहीं है। मैं जब चाहूँ बेनाई वालों से आँखों की बसारत को वापस ले लूँ, मैं जब चाहूँ कानों की सुनवाई वालों से जब चाहूँ कानों की समाअत को वापस ले लूँ, मैं जब चाहूँ मजबूत हाथ और ताकत और कुव्वत रखने वाला हाथ पकड़ने से कासर आ जाए, मैं जब चाहूँ चलने की सलाहियत वापस ले लूँ, सेहतमंद है जवान है पर चल नहीं सकता, मैं उससे वापस ले सकता हूँ। तुम क्या समझते हो, अयहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद, कि तुझ पर कोई कादर नहीं है। तुम क्या समझते हो, अयहसबु अल्लम यरहु अहद, तुझे कोई नहीं देख रहा। अलम नजअल लहु ऐनैन, आंखें बनाने वाला तुम्हें बड़े अच्छे तरीके से देख रहा है। वलिसानन व शफ़तैन, ज़ुबान और होंठ बनाने वाला अल्लाह तुम्हारे बोलने को बड़े अच्छे तरीके से सुन रहा है। और वहदैनाहुन नजदैन, अल्लाह फरमाते हैं मैंने आंखें अता फरमाई, मैंने ही तुम्हें होंठ अता फरमाए, ज़ुबान अता फरमाई, फिर मैंने दोनों रास्ते दिखा दिए हैं, सिरात मुस्तकीम भी दिखा दिया, सीधा रास्ता भी दिखा दिया है और टेढ़ा रास्ता भी दिखा दिया है। दोनों रास्ते दिखाए हैं, सिर्फ तेरे ज़िम्मे मैंने ये लगाया है कि सीधे रास्ते पर चलना है और टेढ़े रास्ते पर नहीं चलना। सीधे रास्ते पर मुझसे दुआ भी सीधे रास्ते की करनी है, मुझसे तक़वा भी इख्तियार करना है, मुझसे डरना भी है, मेरे हुक्मों को मानना भी है, मेरे मना किए हुए रास्ते पर नहीं चलना। मैंने रास्ते दोनों सिखाए हैं, कुव्वत भी दोनों पर चलने की दे दी है, रास्ते भी दोनों दिखा दिए, ताकत दोनों रास्तों पर चलने की है, लेकिन मेरा वो बंदा होगा जो सीधे रास्ते पर चलेगा और टेढ़े रास्ते को छोड़ देगा। वहदैनाहुन नजदैन, हमने इसको दोनों रास्ते इसको दिखा दिए हैं। फिर मेरा रब बंदे को मुतवज्जे करता है, बंदे को मुतवज्जे करता है, उसको बताता है कि आखिरत का मामला कोई आसान मामला नहीं है। कोई बंदा बेखबरी में ना रहे, कोई बंदा गलत फहमी में न रहे कि कोई बात नहीं जी ये जहान मीठा है और अगला किसी ने नहीं देखा, ऐसे जुमले पंजाबी के बने हुए हैं, तो कोई बंदा इसमें न रहे। अल्लाह जल्ल शानहू फरमाते हैं फलक़तहमल अक़बा, अब ये इंसान जिसको मैंने आज़मत से नवाजा, जिसको जो है मैंने अलम नजअल लहु ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन वहदैनाहुन नजदैन, ये नेमतें अता फरमा दी हैं इसको। फलक़तहमल अक़बा, ये इंसान अपने बचाव के लिए आक़बा में दाखिल क्यों नहीं हुआ। आक़बा अरबी ज़ुबान में उस घाटी को कहते हैं, अगर एक इलाके के लोग कमज़ोर होते और दुश्मन हमला करता उन पर और दुश्मन ताकतवर होता, अपनी जान को बचाने के लिए उस घाटी में छुपकर पनाह ले लेते ताकि दुश्मन हमला ना कर सके और ये जान माल इज़्ज़त आबरू और हर एतबार से ये महफूज रहे, उस घाटी को अरबी में आक़बा कहते हैं। अल्लाह जल्ल शानहू ने इस आक़बा को बयान फरमाया फलक़तहमल अक़बा, अल्लाह फरमाते मेरे बंदे अपने बचाव करने के लिए तो आक़बा में क्यों दाखिल नहीं हुआ, क्यों नहीं उस घाटी में गया। फिर
انسان کا ذہن جا رہا تھا دنیا کی گھاٹی کی طرف، اللہ جل شانہ نے فوراً بتا دیا وما ادراک ما العقبہ، تمہیں کیا معلوم وہ گھاٹی کیا ہے؟ تم دنیا کی گھاٹیاں سمجھ رہے ہو، دنیا کے قلعے سمجھ رہے ہو، دنیا کے حفاظتی مقامات سمجھ رہے ہو، دنیا کی بات نہیں کر رہا۔ اللہ فرماتے ہیں وما ادراک ما العقبہ، تمہیں کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس کا میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، اگر آخرت کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، اگر آخرت کی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو اور آخرت کے معاملے میں حصار میں آنا چاہتے ہو، تو میرا رب فرماتا ہے وہ عقبہ یہ ہے فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ میرے رب نے فرمایا پہلا کام یہ ہے لوگوں کو غلام بنانے کی ذہنیت رکھنے والوں، فک رقبہ، اگر آخرت کی کامیابی اور عذاب سے کامیابی چاہتے ہو اور عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ فرماتے ہیں غلاموں کو آزاد کرو۔ عرب کا معاشرہ اکیلا بندہ اگر کہیں جا رہا ہوتا تو قبیلے کے لوگ مل کر اسے پکڑ کر اپنا زبردستی غلام بنا لیتے۔ ایسے معاشرے میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اگر تم آخرت کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کے غصے سے بچنا چاہتے ہو، فک رقبہ، پہلا کام یہ ہے کہ لوگوں کو غلام بنانا چھوڑ دو اور غلاموں کو آزاد کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندے ہیں، ایک بندہ جس نے مسجد بنائی میرا رب اس کے لیے کل قیامت کے دن جنت میں گھر بنائے گا، اور دوسرا بندہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اسلام میں بوڑھا ہو گیا، اس کا بچپن اسلام کی ترویج و اشاعت میں گزرا، اس کا لڑکپن اسلام میں گزرا، اس کی جوانی اسلام میں کھپ گئی اور چلتے چلتے اسلام میں بوڑھا ہو گیا، تو میرے رسول نے فرمایا میرا رب کل قیامت کے دن اس کے لیے نور پیدا کرے گا جب کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ وَيَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا۔ یہ میدان محشر میں اور پل صراط کے موقع پر جب اس کا نور اس کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا اور روشنی کیے ہوئے ہوگا اور منافقین کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوگی، اس بوڑھے کے لیے بھی میرا رب جو ہے نور کو پیدا کرے گا، کیونکہ دنیا میں اس نے اپنی دنیا کی زندگی کو اندھیرے میں ڈال کر آخرت کی زندگی کو روشن کیا تھا، تو پہلی روشنی میرا رب اس کو پل صراط میں نور کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا بندہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی غلام کو آزاد کیا، یہ اس معاشرے میں کہا جا رہا ہے جو معاشرہ غلام بنانے کی ذہنیت رکھتا ہے، ان کے ذہن کو توڑا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ امیر غریب کمزور طاقتور سارے اللہ کی مخلوق ہیں، تمہیں کسی اعتبار سے فوقیت حاصل نہیں ہے کہ تم اللہ کے کمزور بندوں کو اپنا محکوم بنا کر ان پر جبر کرو۔ اس معاشرے کی ذہنیت کو توڑنے کے لیے میرے رسول نے فرمایا تیسرا بندہ جس نے کسی غلام کو آزاد کیا، میرا رب اس غلام کی ہر ہڈی کے بدلے میں، ہر بال کے بدلے میں اور ہر ایک ایک انگ کے بدلے میں میرا رب آزاد کرنے والے کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ یہ ترغیب دینے کے لیے نبی علیہ السلام نے الفاظ بڑھا دیے، ترغیب دینے کے لیے الفاظ نبی علیہ السلام نے بڑھا دیے کہ جس نے دنیا میں غلام کو آزاد کیا، میرا رب یہ جو آزاد کرنے والا غلام کے ہر بال کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے بالوں کو جہنم سے آزاد کرے گا، اس کی ہر ہڈی کے بدلے میں میرا رب آزاد کرنے والے کی ہر ہڈی کو
جہنم سے آزاد کر دے گا۔ یہ حدیث بیان کی اس زمانے کے ایک بہت بڑے محدث تھے، کبار تابعین میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے حدیث بیان کی اور اس حدیث کی مجلس میں حضرت علی بن حسین بن علی یعنی امام زین العابدین جو آل رسول میں سے ہیں وہ بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ چند دن پہلے 10,000 درہم کا ایک غلام خرید کر لائے ہیں، بڑا قیمتی غلام کہ 1,000-2,000 درہم میں وہ مل جاتا ہے، لیکن 10,000 درہم میں بڑا قیمتی غلام، وہ خود کمائی کا ذریعہ ہے غلام، اور لکھنا پڑھنا جانتا، بڑی صلاحیتوں کا مالک، وہ خرید کر لائے ہیں۔ ادھر رسول اللہ کی حدیث پہنچی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو غلام کو آزاد کرے گا میرا رب اس کے بدلے میں اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے آخرت میں عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو فکو رقبہ، غلام آزاد کرو۔ یہ حدیث بیان کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت سعید نے، تو حضرت زین العابدین کھڑے ہو گئے اسی مجلس میں، کہا حضرت جی یہ جو حدیث آپ بیان کر رہے ہیں یہ واقعتاً حدیث صحیح ہے؟ آپ نے حضرت ابو ہریرہ سے خود سنی ہے؟ کہا بالکل، میں ان آنکھوں کے ساتھ انہیں دیکھ رہا تھا جب وہ حدیث سنا رہے تھے، میں ان کانوں کے ساتھ سن رہا تھا جب وہ بول رہے تھے، اور میرے دل نے ساری بات کو محفوظ کیا ہے۔ یعنی وہ تاثر دے رہے تھے کہ مجھے یہ حدیث اچھے طریقے سے یاد ہے۔ تو کہا اگر یہ واقعتاً حدیث صحیح ہے اور آپ نے رسول اللہ کا فرمان سنا ہوا ہے تو پھر آپ گواہ ہو جاؤ، آپ سارے لوگ گواہ ہو جاؤ۔ مطرف نام کا غلام جو ہے وہ میں نے چند دن پہلے 10,000 درہم میں خریدا ہے، تم گواہ ہو جاؤ، میں اللہ کی رضا کے لیے اسے آزاد کرتا ہوں۔ قرآن کریم نے غلامی سے نکالا ہے اور وہ لوگ ناکام ہو گئے جنہوں نے زور اور زبردستی اللہ کے کمزور بندوں کو اپنی ماتحتی میں لا کر کھڑا کیا ہے۔ قرآن کہہ رہا آخرت میں بچنا چاہتے ہو فکو رقبہ، غلام آزاد کرو، غلامی سے نکالو لوگوں کو۔ اور نبی علیہ السلام ایک مجلس میں تشریف فرما ہے، ایک اعرابی آیا، ایک دیہاتی آیا، اس دیہاتی نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی کام بتائیے، نیکی کا کام بتائیے، میں وہ کام کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سوال بڑا چھوٹا کیا ہے لیکن جواب اس کا بہت بڑا ہے۔ چھوٹی سی بات کر کے بڑا جواب جو ہے تم چاہتے ہو۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا تم ایسا کرو، 2 کام کرو، رقبہ آزاد کرو اور نسمہ آزاد کرو۔ عرض کیا یا رسول اللہ یہ رقبہ اور نسمہ تو ایک ہی چیز ہے، 2 چیزیں تو نہیں ہیں۔ رقبہ کا معنی بھی غلام آزاد کرو اور نسمہ کا معنی بھی غلام آزاد کرو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک چیز نہیں ہے۔ ناسمہ کہتے ہیں صرف غلام آزاد کر دینا، لیکن رقبہ کہتے ہیں غلام آزاد کرنے کے بعد مزید غلام کے ساتھ تعاون کر دینا، اسے آزاد بھی کرنا، لیکن آپ کی غلامی سے جو نکل رہا ہے اس کے پاس تو رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، اس کے گھر کا بھی انتظام کر کے دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے ساتھ مزید تعاون کرنا، اسے کوئی جانور دے دینا جس کا دودھ استعمال کرے اور زندگی کے ایام گزار سکے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے اللہ کے راستے میں کسی چیز کا جوڑا دیا، جوڑا 2 اونٹ اور اونٹنی
بکری اور بکرا جوڑا دیا تو میرا رب کل قیامت کے دن اس سے فرمائے گا تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا۔ یہ آسان نہیں ہے۔ اور اوپر سے یہ جو ہمارے راشن تقسیم کرنے والے ہیں انہوں نے وہ سارا شریعت کا نقشہ ہی بدل دیا ہے۔ شریعت نے کہا تھا لوگوں کو اسٹیبل کرو، غریبوں کو مضبوط کرو، مستحکم کرو، لیکن انہوں نے ایسے انداز کے ساتھ خیرات کی ہے غریب کا ککھ نہیں بنتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیا کرتے تھے کہ آپ غریب کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہو اسے بکری دو تاکہ وہ اس بکری کی خدمت کرے اور یہ ایک بکری ریوڑ کی صورت میں تبدیل ہو جائے۔ تم تعاون کرنا چاہتے ہو تو اسے ایک اونٹنی دو، وہ اس کی دیکھ بھال کرے اور اس کی خدمت کرے اور اس کے ایام اچھے طریقے سے گزر سکیں۔ وہ آج کے زمانے میں لوگ اس سے انحراف کرتے ہیں۔ بہرحال شریعت کا تقاضا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جوڑا دیا کسی غریب کو جوڑا دیا کہ یہ لے جاؤ، ظاہر بات ہے یہ چیز بڑھنے والی ہے، اس میں اضافہ ہو سکتا ہے اگر محنت کرو گے تو اس اضافے والی چیز میں تم محنت کرو گے تو میرے لیے یہ دینا مشکل ہے لیکن رب کی رضا کے لیے میں دے رہا ہوں۔ تو اللہ جل شانہ اتنا راضی ہوتے ہیں کہ رب العالمین کل قیامت کے دن فرمائیں گے تو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتا ہے داخل ہو جا۔ تو رب العالمین نے فرمایا فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یہ لوگ عقبہ میں کیوں داخل نہیں ہوئے؟ اپنے بچاؤ کے لیے۔ اور وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، انہیں کیا معلوم عقبہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے فَكُّ رَقَبَةٍ، وہ غلام کو آزاد کرنا ہے، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک کے دن کھانا کھلانا ہے یتیم لوگوں کو اور بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے۔ جب بھوک چھائی ہوئی ہوتی ہے اس بھوک میں کھانا کھلانا ہے، ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا ہے، مالداروں کو نہیں۔ اگرچہ مالداروں کو کھانا کھلانا بھی ثواب سے خالی نہیں ہے، کسی کو بھی کھلائے گا ثواب ہے۔ اپنے گھر میں میرے رسول نے فرمایا جو بندہ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے اس پر بھی رب العالمین اجر عطا فرماتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ نہیں بیان کیا جا رہا مالداروں کو کھلانا، جن کے دسترخوان پر مالدار لوگ بیٹھتے ہیں، غریب آ جائے وہ غریب سے کہا جاتا ہے اس کو دروازے پر بٹھاؤ، میرے دسترخوان پر میرے سٹیٹس کے لوگ بیٹھ سکتے ہیں، غریب نہیں بیٹھ۔ اس کا نہیں تذکرہ کر رہا ہے میرا رب، اس کو میرے رب نے راندہ درگاہ کیا ہوا ہے، جس کے دسترخوان پر امیر بیٹھ سکتا ہے غریب نہیں بیٹھ سکتا، وہ دسترخوان بدترین دسترخوان ہے۔ اور جس مالدار کے دسترخوان پر غریب بیٹھ سکتا ہے اس کی میرا رب تعریف کر رہا ہے، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوکے کو کھانا کھلانا۔ مالدار تو کھا رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما گھر میں کھانا بنواتے کافی سارا، پھر دروازے پر بیٹھ جاتے، جو اچھی حیت والا بندہ گزرتا، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، شکل و شباہت بتا رہی ہوتی ہے، کھاتا پیتا آدمی ہے، سلام لیتے اور جاتا کرتے۔ لیکن جب کوئی فقیر گزرتا اس کے چہرے پر اس کی غربت کے آثار اور جھریاں نظر آ رہی ہوتی، اس کا لباس اس کی غربت کا مذاق اڑا رہا ہوتا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوتے، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کا بیٹا کھڑا ہو جاتا، اس کا استقبال کرتا، اس سے مصافحہ کرتا، اسے سینے سے لگاتا اور احترام کے ساتھ لا کر معزز جگہ پر بیٹھا کر اسے کھانا کھلاتا۔ اور جب ان کے غلام کہتے حضرت جی فلاں گزرا آپ نے کھانا نہیں کھلایا، فلاں گزرا آپ نے کھانا نہیں کھلایا، کہا وہ کھانے پینے والے ہیں، وہ
وہ تو پہلے ہی کھا رہے ہیں، مجھے میرے رب نے یہ حکم نہیں دیا ان کو بھی کھلاؤ، اگر وہ کھانے کے لیے آئیں گے تو میرا انکار نہیں ہے، لیکن جس کو میں بلانے کے لیے جاؤں گا وہ لوگ ہیں جس کا تذکرہ میرے رب نے کیا ہے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، پھر اللہ فرماتے ہیں یتیما ذا مقربہ، قریبی رشتہ دار یتیم کو کھانا کھلانا، رشتہ دار بھی ہو یتیم بھی ہو اس کو کھانا کھلانا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جس نے کسی غریب جس نے کسی یتیم کی پرورش کی، کسی یتیم بچے کو لیا اپنی کفالت میں رکھا، جو لباس خود پہنا وہی اسے پہنایا، جو خود کھانا کھایا وہی اس یتیم کو کھلایا اور اس کی پرورش کی، یہاں تک کہ وہ اپنی حفاظت اور اپنا مال کمانے کے قابل ہو گیا، تو میرے رسول نے فرمایا کل قیامت کے دن یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں اس طرح دونوں اکٹھے ہوں گے۔ جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، آپ کو دو طرح کے لوگ ملیں گے معاشرے میں۔ ایک بندہ وہ ہوگا جو اپنی سوچ قرآن و سنت سے لے گا اور لوگوں سے کہے گا کہ میرے رب نے حکم دیا ہے یتیم کی کفالت کرنے کا، میرے رسول نے حکم دیا ہے یتیم کی کفالت کرنے کا۔ ایک یہ سوچ ہے اور دوسری اس کی مخالف سوچ ہے، یتیموں کو قریب نہ لگاؤ، انہیں ڈھنگ نہیں ہوتا زندگی گزارنے کا، انہیں بڑے قسم کے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، یہ بے سلیقہ لوگ ہوتے ہیں، بے سمجھ ہوتے ہیں، انہیں اپنے قریب نہ کرو، یہ گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزیں چوری کر لیتے ہیں۔ یہ سوچ کے لوگ بھی ملیں گے۔ اس سوچ کے لوگ اور ان کی زبان سے نکلنے والے جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مقابلے میں ان کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا جا سکتا ہے، رہنمائی نہیں لی جا سکتی۔ یہ ان کی غلط سوچ ہے جو ایک مالدار کا ذہن خراب کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کسی یتیم کے کام نہیں آنا۔ اللہ رسول تعلیم دے رہے ہیں، وہ آخرت کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ فرماتے ہیں یتیما ذا مقربہ، وہ یتیم جو تمہارا قریبی رشتہ دار بھی ہو اس کی کفالت کرنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک وہ بندہ جس کو میرے رب نے 3 بیٹیاں عطا فرمائیں، اس نے تینوں کی پرورش کی اور پھر اس کے بعد ان کی تربیت کی، ان کی پرورش کی، پھر ان کا نکاح کر دیا، یا وہ بچیاں فوت ہو گئیں تو میرا رب کل قیامت کے دن اس پر جنت کو واجب کر دے گا۔ صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، ایک بدو بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ کھڑا ہو گیا، عرض کیا یا رسول اللہ اگر کسی بندے کی 2 بیٹیاں ہوں تو میرے رسول نے فرمایا اس پر بھی میرا رب جنت کو واجب کر دے گا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم گھر میں آتے ہو، کوئی کھانے پینے کی چیز لے کر آئے ہو، سب سے پہلے بیٹیوں کو دینا، بعد میں بیٹوں کو دینا۔ جیسے ہم سب سے پہلے وراثت بیٹیوں کو دیتے ہیں نا، عمل کرتے ہیں نا جی، بولیے ورنہ سبحان اللہ نا ماشاء اللہ۔ جیسے بیٹیوں کو ہم دیتے ہیں وراثت، نبی علیہ السلام نے فرمایا چھوٹی سی چیز بھی لاؤ تو سب سے پہلے بیٹی کو دینا اور پھر بیٹوں کو دینا۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیوں؟ فرمایا میرا رب بیٹی پر زیادہ شفقت کرتا ہے، لیکن ایک باپ جب وہ بیٹی چھوٹی ہوتی ہے شفقت کر رہا ہے، جب وہ جوان ہو کر دوسرے گھر میں چلی جاتی ہے یہ باپ اور اس کے
بیٹے مل کر اس کا حق چھین لیتے ہیں اور اسے چند لوہے کے اور پلاسٹک کے برتن اور بستر تھما کر روانہ کر دیتے ہیں۔ ظاہر بات ہے یہ رسول اللہ کی تعلیمات نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں بھی دیں اس نے بھی پرورش کر کے ان کا حق ادا کر دیا، میرا رب اس پر بھی جنت واجب کر دے گا۔ اور دوسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ جس کو میرے رب نے آنکھوں کے امتحان سے آزمایا کہ آنکھوں کی بصارت لے لی، دیکھ نہیں سکتا، اس بندے نے اس پر صبر کیا، آنکھوں کا امتحان لیا، آنکھوں کی بصارت چلی گئی، اس نے صبر کیا اس پر، تو میرے رسول نے فرمایا اس پر بھی میرا رب جنت واجب کر دیتا ہے۔ اور تیسرا بندہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی یتیم کی کفالت کی، رشتہ داروں میں کوئی یتیم مل گیا اس کی کفالت کی، رشتہ دار کفالت کم کرتے ہیں، ان کا مال زیادہ کھا جاتے ہیں، کفالت کم ہو رہی ہوتی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جوان والد اور بالکل چھوٹی اولاد اور والد فوت ہو گیا، اور یہ جو اولاد ہے اس کی وراثت پڑی ہوئی ہے، اس کا مال پڑا ہوا ہے، ان کے جوان ہونے سے پہلے رشتہ دار اسے دبوچ جاتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہہ رہے الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ لوگ جو ظالمانہ طریقے کے ساتھ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، میرا رب کہتا وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت آ گئی اس کے ذمے، اس نے اس کے مال سے نہیں اٹھایا، اپنا مال اس پر لگایا ہے، اس کی باپ کی وراثت کو محفوظ رکھا، سنبھال کے رکھا کہ بیٹا بڑے ہو جانا تو خود سنبھال لینا، میں خرچ کرتا ہوں تم پر، خرچ کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ یہ بچے جوان ہو گئے تو میرا رب یتیم کی کفالت کرنے والے اس بندے پر بھی جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی یتیم پر ظلم کرتا ہے، کسی یتیم پر ظلم کرتا ہے کسی اعتبار سے بھی، اور وہ یتیم روتا ہے، یتیم پر ظالم ظلم کرتا ہے اور یتیم روتا ہے، تو میرے رسول نے فرمایا رب العالمین کا عرش ہل جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ فرشتوں سے فرماتے ہیں دیکھو کیا ہوا ہے، فرشتے عرض کرتے ہیں مولا کریم ہمیں نہیں معلوم کیا ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں ایک بچہ جس کے والد کو میں نے زمین کی تہ میں چھپایا ہے، وہ نادار اور کمزور دنیا میں کھڑا تھا، ایک ظالم نے اس پر ظلم کیا ہے، میں ظالم سے نمٹ لوں گا خود ہی، لیکن جو بندہ اس رونے والے یتیم کو راضی کرے گا میں رب رحمان کل قیامت کے دن اس یتیم کو راضی کرنے والے بندے کو راضی کروں گا۔ تو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں آخرت کے معاملے کو آسان نہ سمجھنا، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اپنے آپ کو کسی گھاٹی میں داخل کرو، کوئی اپنے لیے حصار بناؤ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تمہیں کیا معلوم حصار کیا ہے، تمہیں کیا معلوم بچاؤ کا ذریعہ کیا ہے، میں رب تمہیں بتاتا ہوں، فَكُّ رَقَبَةٍ، غلاموں کو آزاد کرو، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بھوک کے دن لوگوں پر کھانا کھلانا، اور فرمایا یتیمن ذا مقربہ، قریبی رشتہ دار اگر یتیم ہو جائے اسے کھانا کھلاؤ، اس کی کفالت کرو، او مسکینن ذا متربہ، یا کوئی گرد آلود مسکین ہو
بوسیدہ لباس ہو اس کے پاس، اس بوسیدہ لباس پہنے ہوئے بندے کے ساتھ معاملت کرو۔ پھر اللہ جل شانہ فرماتے اتنی بات کافی نہیں ہے، ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ اللہ فرماتے ایمان بھی ہو، کلمہ پڑھنے والا بھی ہو، اگر یہ کافر کرے گا تو اللہ اس کا بدلہ دنیا میں دے دے گا، آخرت میں قابل قبول نہیں ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانا، غلاموں کو آزاد کرنا، یتیم کی پرورش کرنا، مسکین سے حسن سلوک کرنا، یہ ساری چیزیں ہوں، لیکن اس سے پہلے ایمان بھی لایا ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہو۔ اور اتنا کافی نہیں ہے، ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ جب یہ یتیم کی کفالت کرے گا تو یتیم ہلکی پھلکی اپنی نادانیوں کی وجہ سے حماقتیں کرے گا، کچھ نہ کچھ خرابے کرے گا، یہ صبر کرنے والا ہو اور صبر کے ساتھ ساتھ رحم کرنے والا بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ مسکین بچے کی پرورش کر رہا ہے اور مسکین بچے کے ہاتھ سے برتن ٹوٹ گیا اور تب اس پر ظلم کیا، اسے کسی کام کے لیے بھیجا اور وہ کام نہیں، بھائی وہ آپ کا نوکر نہیں ہے، یتیم مسکین بچہ آپ کا کام کرے، اس کا آپ پر احسان ہے، آپ اس کو جو کھلا رہے ہو، آپ اتنا بڑا اجر لے رہے ہو، اپنے اجر کو معاوضے کے ساتھ ملا کر برباد نہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں صبر کرنے والا بھی ہو، وتواصوا بالمرحمہ، رحم کرنے والا بھی ہو۔ پھر میرا رب فرماتے ہیں اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ ہیں جن کو کل قیامت کے دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ والذین کفروا بآیاتنا اولئک اصحاب المشأمہ، یہ میری آیات ہیں، اللہ فرماتے ہیں انہیں غور سے سنو، انہیں غور سے پڑھو، انہیں غور سے دیکھو، یہ میری آیات ہیں، اس کا انکار نہ کرنا۔ جو بندہ انکار کرے گا اولئک اصحاب المشأمہ، وہ بندہ ناکام ہے اور وہی بندہ بدبخت ہے۔ علیہم نار مؤصدہ، کل قیامت کے دن آگ اس پر بند کر دی جائے گی۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ جل شانہ دنیا آخرت میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، ناکامیوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔